सलाम के ज़बर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर अंतर सलावत। खुशनुदी खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। सलाम के लिए इससे पढ़ने वाले, इससे पहले तमाम पढ़ने वालों के लिए ये बात और भी इस दरबार में जब जब भी जो भी पढ़ेगा सबके लिए दुआ कि हमारा सबके वक्त इज़्ज़त नज़ार बानी जश्न के तमाम अरकान के लिए दुआ खास तौर पर इस दरबार शाह रही चादर नशीन के लिए खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए। इस दरबार की इनकी खिदमत है और इनका साया कादेर सब तक कायम दायम रहे। लाखों दुआ की दुआ हमारे वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़रूर जनाज़ा हमें उनके साथ में शामिल साहब के लिए, कमर भाई के लिए, तमाम अहबाब के लिए, सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आजामत परोस है और आप सब यकीनन बेकरार हैं। खाने काबा से मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़बूर होगा इंशाअल्लाह। और काबे से खास रिश्ता है इमाम ज़माना का। काबा इमाम से कैसी मोहब्बत करता है इस शेर में समाते हैं। मौला 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 नहीं है करार काबे को। हम लोग बेकरार बैठे हैं ना, हम आप क्या है नहीं है करार काबे को। है अपने क़िबले का खून, है अपने क़िबले का खून, इंतजार काबे को। थोड़ा सा माइक का रिवर्स साइड करें, माइक करें। अल्फाज हमें खुद नहीं समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले सुनने वालों को क्या समझ में आएंगे। तो जो हॉल होता है, दीवारें होती हैं, वहाँ साउंड वैसे ही गूंजता है। इसको आप लफ्जों के हिसाब से अगर ऑपरेटर बैठे हुए तो नहीं बैठे तो इस मशीन पर आकर बैठे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर बैठे हुए हैं तो जरा साउंड को चेक करें, मेरे लफ्ज लोगों तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से हर कलाम के हिसाब से साउंड ऑपरेट होता है। और यकीनन आप बेहतरीन साउंड चलाते हैं और उम्मीद है कि आगे भी चलाएंगे। खुदा आपके रिस्क में, फन में, महारत में और ज्यादा इजाफा फरमाए। चाकरी से आवाज
طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران جب دعائے امام زمانہ پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت میری جو کیفیت تھی میں پیش کر رہا ہوں. دعا ظہور کی جب بھی کسی سے میں نے سنی، دعا ظہور کی جب بھی کسی سے میں نے سنی، پلٹ کے دیکھا ہے، پلٹ کے دیکھا ہے بے اختیار کا ہم آپ کیا ہے نہیں ہے قرار کعبے کو. اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، اللہ کا جلال نظر آتا ہے، اور کیا کیا نظر آتا ہے؟ سماعت فرمائیے. جہاں سے تیرا رجب کو گئی تھی بنت اسد، جہاں سے تیرا رجب کو گئی تھی بنت اسد، وہاں سے چوموں گا میں، وہاں سے چوموں گا میں بار بار کعبے کو، ہم آپ کیا ہے نہیں ہے قرار کعبے کو. ہر ایک منکر حیدر کا سر قلم کرتا، ہر ایک منکر حیدر کا سر قلم کرتا، چلانی آتی اگر، چلانی آتی اگر ذوالفقار کا. نعرہ لگانے کا طریقہ نہیں، یا تو نعرہ نہ لگا، یہ مولا پہ احسان تھوڑی ہے. یا نعرہ لگاؤ تو ایسا لگاؤ کہ سب کے ہاتھ بلند ہو، یا بالکل نعرہ نہ لگاؤ، ہاتھ بلند ہو سب کے. وہاں جا کے دیکھیں یا ابھی موبائل میں تصویر نکال کر سکتے ہیں. چیلنج ہے، دل کرتا ہے میرے دل کی آواز ہے کیسا ہونا چاہیے. لباس 1400 سالوں سے اس کا کالا ہے، لباس 1400 سالوں، میری بات سے اتفاق کرے، لباس 1400 سالوں سے اس کا کہتے ہیں بھائی شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، لباس 1400 سالوں سے اس کا کالا ہے. شیعوں میں کرنا پڑے گا، شیعوں میں کرنا پڑے گا شمار کعبے کو. جس نے اسی نے بخشی ہے عزت فرحان و اشر کو، کہ جس نے اسی نے بخشی ہے عزت فرحان و اشر کو، دیا ہے جس نے یہ، دیا ہے جس نے یہ ذوالفقار کعبے کو.
پیسے نہ لیکن آج سے پہلے ایسا ہوتا ہوگا. میری بات سمجھ میں آئے تو دعا دیجیے. یہ تبرک حسین اس کو پھینکا نہیں آتا. بس آپ کی بڑی مہربانی ہے. جتنی بھی خوشی آپ کو ہو رہی ہے تبرک حسین اس کو پھینک کر اپنی خوشی کا اظہار نہ کریں. بس یہ مہربانی ہے. کیونکہ یہ رزق میں ہمارے رزق کیا ہمارے وقتوں میں تنگی ہو جائے گی. مہربانی کیجیے گا. یقیناً آپ نے ایک رواج چلا آ رہا ہے اکثر جشنوں میں ایسا کیا جاتا ہے. تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ نہ کیا کریں. کیونکہ ہر وہ کام ہم نے کرنا ہے جو مولا نے کیا. یہ روایت جو پھینکنے کی ہے نا شام کے بازار سے چلی تھی تو ہم وہ عمل نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو نظر ہاتھ میں دی جاتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آگے ایسے ہی کریں گے. جس سے میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تبرکات کا ہے. صلوات آدمی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. قمر بھائی بیٹھے صاحب بھی تشریف لائیں گے. تمام آپ جتنے حضرات بیٹھے. ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز ہے وہ میں پیش کروں. نقش ماتم تیرا سہارا ہے, نقش ماتم تیرا سہارا ہے. آمادہ ہوں گے سارے پیچھے والے مارکیٹ جن کو میری آواز تو مائک کے ذریعے آپ تک جاری ہے. ممکن ہے کہ آپ کے پاس کچھ کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر ضرور بتا دیے گا کہ بات آپ تک پہنچائی ہے. اشک ماتم نقش ماتم تیرا سہارا ہے, ورنہ محشر میں کیا ہمارا. نقش ماتم تیرا سہارا ہے, نقش میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم مولا کا ذکر اپنے گھر کے خانے میں کر سکتے ہیں اور وہاں بھی مولا کو نہیں قبول کریں گے جتنا یہاں آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں. یوٹیوب پر لگا کر سن لیں, کوئی فائدہ مطلب آپ کو ثواب تو ملے گا. لیکن جو جتنا سفر کر کے میں آیا اور آپ سفر کر کے یہاں آئے, میں اپنے لیے اور آپ کے لیے آپ سب کی طرف سے ریکویسٹ کروں ان لوگوں سے کہ جو محفل میں اچانک سے اپنی مرضی سے اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے آپ تمام لوگوں کی بھی توجہ بڑھتی ہے. جو ہم شعر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے کلام جب ختم ہو جائے اس دوران یاد ہو جائے, کیونکہ میں جانے سے منع نہیں کر رہا. آپ آئے ہیں, آپ آنا بھی قبول فرمائے اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کام سے جانا ہوگا. تو جو ایک آدھ لوگ اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ دیوار بنی ہے اس لیے کہ آپ دیوار کے کونے سے جائیں, نہ کہ آپ لوگوں کو پھیلاتے ہوئے جائیں. کیونکہ آپ اس وقت میں اس تقدس کو جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ مولا اپنا ذکر سننے آتے ہیں اور کہاں پر کون سے معصوم بیٹھے ہو اس طرح پھیلا کر جانا کہ یہ ادب کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات بری لگ رہی ہو, لیکن اس کو ذرا جب رات کو بستر پر لیٹے تو سوچیے گا. میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو محفل میں چل کے جائیں. آپ سے درخواست ہے کہ نہ ادھر سے ادھر آئے نہ ادھر سے ادھر جائیں, وہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. وہاں بیٹھنا بھی مولا قبول فرمائیں گے آپ کا اور یہاں بیٹھنا بھی قبول فرمائیں گے, تاکہ ہم سب جس مقصد سے ہیں وہ مقصد پورا. صلوات پڑھیں محمد. نقش ماتم تیرا سہارا ہے. اب عقیدہ گوارا کرے, اجازت دے تو بولیے کہ یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ عقیدہ گوارا کرے گا اور بولے گے آپ یا علی کے یا علی کے ابتدا کیجئے, سب سے بہتر یہ استخارہ
بولے گا زبردستی کسی سے نہیں. میں اپنا قیدہ پیش کر رہا ہوں. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل. آواز آ رہی ہے پیچھے والے بھائی؟ ماشاءاللہ. اب 6 سبق میں آئے اتفاق کو تو ہاتھ لگا بتا دیجئے گا. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ. اس عبادت میں بھی خسارہ. اس شعر پر نعرہ تو بنتا تھا. زہرا کے شوہر کعبے کے گوہر کعبے کے گوہر کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ حسنین کے بابا حسنین کے بابا جبریل کے ٹیچر. شکریہ بہت شکریہ. نعرہ اتنا بھی نہیں کہ پوری منقبت پڑھ دو. کئی مولا سلامت سے کہ آپ کو یا آپ کے مولا سے عشق ہے یہ قائم و دائم رہے. لیکن دیکھیے جس بہترین انداز سے آپ سن رہے ہیں ممبر حسین پر وعدہ ہے کہ جتنے معیار پہ آپ سنیں گے میں کوشش کروں گا شعر ایک کے بعد ایک اسی انداز کا پیش کروں. تیار ہے؟ ایک نعرہ لگائیں ذرا کرنے میں نعرہ اس کے بعد میں ہاتھ بلند ہو سب کے. نقش معظم میرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے. یا علی کہہ کے پیدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے. جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ علم سے آپ سنتے رہے تو انشاءاللہ بھی شعر بھی سماعت فرمائیے. ورنہ 2 منٹ لگتا ہے کلام تبدیل کرتے ہیں. لیکن یہ حق بنتا ہے آپ کا کہ جس طرح آپ سن رہے ہیں آپ کو یہ سارے شعر سناؤ. موت نے سب کو موت نے سب کو موت نے سب کو مار ڈال مگر موت کو صبح عاشور فیصلہ ہوگا خور تمہارا ہے اب وہ نعرہ لگاؤ جو بی بی زینب نے لگایا, وہ نعرہ لگاؤ جو جناب حر میں آتے ہوئے لگایا.
طائفہ میں جب لائن خیموں میں آگ لگانے کے لیے آئے تو یہ دندناتے ہوئے کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم جیت گئے. لہجہ علی میں بی بی زینب زرکار کی بولی آج 10 محرم ہے، کل 11 محرم تو ہونے دو. نو کے نینا سارے کلام ایک طرف، اس کا یہ شعر آپ نے اب تک بہترین انداز سے سنا. جیسا آپ نے سنا میں نے کوشش کہ میں اسی میعاد پر شعر پیش کر سکوں، لیکن اب یہ شعر ہے یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری آپ سے دعا ہے. بات بہت بڑی پڑھنے لگا، اس کا حق ادا کیجیے گا. امید ہے آپ حق ادا کریں گے ہمیشہ. کٹ چکے ہیں کٹ چکے ہیں کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ. آپ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اگر ہاتھ کٹ جائیں تو کتنی مشکل ہو دعا کیسے کریں؟ دل سے تو کریں گے لیکن ہاتھ اٹھا کر نہیں کر سکتے کیونکہ ہاتھ نہیں ہے. ہم مجبور نہیں ہو سکتے، ہم مفلس نہیں ہو سکتے، ہم مجبور نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک ہستی ہے جس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے. دوسرے مصرے میں توجہ فرمائیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کٹ چکے ہیں میری دعا کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا. کیا ہمارا ہے نقش بات تیرا سہارا ہے. اب جو میں کلام پڑھنے لگا، جس طرح آپ نے سوال فرمایا، جس طرح بیداری کے ساتھ آپ سمجھ کر بول رہے ہیں، اگر آپ اس طرح نہ بول رہے ہوتے تو واللہ میں اس کلام کا انتخاب نہ کرتا، شاید کوئی دوسرا کلام پڑھتا. لیکن یہ کلام اب آپ کے ساتھ تلفی ہوگی اگر میں آپ کو کلام یہ ناس کروں. تازہ کلام ہے، نیا کلام ہے. آپ کے سلسلوں سے بدی فساد بھائی سے درخواست ہے کہ نسبت کے تشریف لیں. فساد نبی صاحب سے صلوات پڑھیں آپ فرمان. پریشان تھے ویکسین آ جائے، کوئی دوا آ جائے، ساری دنیا پریشان تھی. ایک عرصہ گزر گیا لیکن در حسین سے آواز آتی رہی. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. عباس بھائی ان کے بڑے بھائی اشرف عباس صاحب ماشاءاللہ بہترین شخصیت ہے اسلام آباد کی، راولپنڈی کی. یہ خود کووڈ کا شکار رہے، ان کے بچے شکار رہے. بیٹے کو جواب دے دیا تھا ڈاکٹر نے،
اور پھر اس کے بعد یہ شفا ملی کہاں سے؟ اس کا کوئی ویکسین نہیں تھی، یہ شفا ملی کہاں سے؟ وہی چیز پڑھنا اور سے ہتھیار انشاءاللہ۔ شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار، کیجیے گا علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کے ڈوب جاتے ہیں، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار جی جزاک اللہ۔ آئیے ملک حسن صاحب ماشاءاللہ مولا کے بہترین مادی سالار ہے، مولا کے بہترین فنادار ہے، تشریف لائیے، ایک درود پڑھیں محمد والے۔ آئیے بسم اللہ۔ ایک جاگتی سے آواز حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت، ایمان کے دشمنوں پہ لعنت، شفا کے نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ کے آنے سے پہلے جو 2-3 شعر پڑھے تھے تاکہ آپ کو آگے لوگ شفا کے واسطے خاکے در سرکار رکھتی ہے، شفا کے واسطے خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی، علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کے ڈوب جاتے ہیں، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار رکھی۔ اب شعر پڑھا جاؤ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ادنا سے لوگ ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، ان کے ساری میں کہتے ہیں کہنا بھی چاہیے، لیکن میں بات کچھ تبدیل کر کے پڑھنے لگا، لیکن دلیل اور اس سے میں نہیں کہہ سکتا، یہ سب آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، اور سلطان کے پاس تخت تاج بھی ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں میں کیسا سلطان ہوں۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ اور جس ڈیسٹینیشن پہ تھا یزید کی فوج میں، جس پوسٹ پہ تھا، صدیاں لگ جاتی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ فوج چھوڑ کر دوسری فوج کی طرف چلے جائے، لیکن یزید کی فوج چھوڑ کر اور امام حسین کے پاس آیا، کیسے آیا؟ یہ رفتار ملی کہاں سے؟ سنیے۔ کیا ایک رات میں یہ کہے کہ صدیوں کا سفر ہر نے
صلوات جناب میر صاحب صاحب مجمع بیٹھا ہے. جناب میر صاحب کے ساتھ ہوا کیا بتائیے ذرا کیا ہوا تھا؟ زبان کاٹ دی تھی. کس چیز سے کاٹی تھی؟ خنجر سے. زبان کاٹ دی تھی خنجر سے. میں کچھ اور بات کرنے لگا ہوں, نظر یہ آیا کہ اس کی زبان خنجر سے کاٹ دی گئی. لیکن پس پردہ بات کیا تھا؟ علی کا نوکر تھا, عام آدمی نہیں تھا. یہ میسم ہے, یہ میسم ہے, یہ دیگوں کی زبانیں کاٹ سکے. یہ میسم کیسے دیگوں کی زبان کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اس کے پاس جو ہے خنجر, اس کے پاس گوشت کا لوتھڑا. ایسی کیا بات ہو گئی کہ خنجر کی زبانیں کٹ گئی؟ دوسرا مثال سوال فرمائیے. یہ میسم ہے, یہ دیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. علی کے ذکر میں ان کی زبان پر شیر بنا لیا ہو, تھکے تو نہیں, سانس تو نہیں لینا. سنیے شیر. جسے خود سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا, گرایا تھا. جسے خود سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا, گرایا تھا. وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. کہ کوئی کتنا بھی بڑا قبلہ آپ سے چاہتا فرمائیے گا کہ کوئی کتنا بھی بڑا بہادر ہو, وہ کبھی اپنی تلوار کسی کے آگے رکھتا نہیں ہے. کسی کے پاؤں میں تلوار نہیں رکھتا. ہاں اس کے آگے رکھتا ہے جس کو وہ خود سے بہتر سمجھتا ہے. میں شیر پیش کرنے لگا ہوں, سارا کلام ایک طرف اس شیر کا حقاب لے رہا ہوں. اب تک بہترین انداز سے سنا, لیکن ساری داد ایک طرف اس شیر کے لیے بلوا چاہتا ہے. سنیے. اسی زینب کے پاؤں پر عباس نے تلوار, اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے, کہ جس کے پاؤں میں عباس نے تلوار رکھی ہے. یہ محفل قبول ہے, ممبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, یہ محفل قبول ہے. ہم لوگ پوچھتے ہیں نا, بولتے ہیں نا مولا قبول فرمائے. قبولیت کی صورت کبھی ملتی ہے, اشارے ملتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ممبر پر کہ قبول ہے, اس کی وجہ پوچھے کیوں. ایسے نہیں میرے کہنے پر نہ مانے, پوچھے کیوں. اس لیے کہ ہمارے محفل کے قبول ہونے کی سند یہ کہ محمد والے محمد خود آ جائے. ہماری نگاہیں تو ان کو دیکھ نہیں پاتی, اب وہ کس لمحے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں, یہ کیسے کر سکتے؟ اس کا جواب معصومی نہیں دیتے.
میں نے مسائل کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھا. یہ ہمارے بھائی ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. یقیناً مولا کسی نہ کسی کی نگاہوں سے اشارہ کروا دیتے ہیں کہ محفل کو بولے ہم آ گئے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بس میں ہم آ چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اب میں آپ کے ساتھ مولا سے دعا لینے کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں. زہرہ کہتے ہیں چاند ستارے سیارے بڑا خوبصورت سیارہ, بڑا روشن سیارہ, لیکن چاند بھی روشن ہے. چاند کی بات کچھ اور ہے. زہرہ تو سیارہ ہے لیکن سوال کیا کرتا ہے چاند سے؟ چمک جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی علی ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ علی ہمارے دماغ میں نہیں آتا. آپ سب سے کہتا ہوں کہ ان کو جا کر کہیے کہ اچھا ہوا علی تیرے دماغ میں نہیں آتا. اور جا کے صاحب کے 4 مصرع سماعت فرمائیے. علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر نادا, تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا. علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار, علی دماغ میں آئے تو تیرا کیا. صلوات پڑھیں جب تک مائک چل رہا ہے. صلوات. چلے آپ آمادہ ہوئے میں ذکر علی پر. اگر میں کہوں کہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر پڑھیں تو تیار ہیں؟ پیچھے والے بھی میرے بھائی صاحب ہاتھ اٹھائیے گا, ورنہ تو کھوکر کا علی کا نام لیا اور ہاتھ میں بلند نہیں ہوا. ماشاءاللہ دربار شاہ پیارا میں اتنے روحانی دربار میں پڑھ رہا ہوں کر یہاں ذکر علی پر ہاتھ بلند نہیں ہوا تو دلی افسوس ہوگا. یقین کریں آپ سب کے عشق کی قدر ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز سے میرے ساتھ بولیے گا علی 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 جنت میں جانے کی خواہش کر ہے, جنت میں جانے کی خواہش بس میں ہے در میں آنا پڑے گا. ماشاءاللہ یہی فیصلہ ہے میری قوم کا, یہی فیصلہ ہے اللہ کا کہ جنت میں جانے کی خواہش ہے تو بس میں حیدر میں آنا پڑے گا. اور ایسے ہی نہیں, گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بس میں حیدر میں آنا پڑے گا. گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا. گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا. ہم سری کر رہا ہے علی سے. ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن ہم سری ایک شرط ہے ہماری, ہم سری کر رہا ہے علی سے. ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا
शेख तुझको अब ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये शेर सिर्फ आपको सुनाई नहीं देगा, बल्कि मैं दिखता हुआ मंजर नजर आएगा, महसूस कीजिएगा। कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? कह के मरहब से, कह के मरहब से ये ट्रेन है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। कह के मरहब से ये ट्रेन है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। हमारे जितने मुसलमान भाई, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे एक सवाल कीजिएगा कि आप के घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो कैसा लगेगा? यकीनन वो ये कहेंगे कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें आती हैं जब मेहमान घर पे आ जाए। तो उनसे फौरन सवाल कीजिएगा, अगर कोई और साहिब इज्जत आते तुम्हारे घर पे आ जाए, कहते हैं तो और अच्छी बात है। फिर उसे सवाल कीजिएगा, मेरे पास एक प्लान है कि तुम्हारे घर पे अंबिया आ सकते हैं। वो जमीन पर देख रहा है, बोलेगा मैं गुनाहगार, कहाँ कहाँ अंबिया। मकतब अहले बैत से पैगाम है, एक नुस्खा है मौला का बताया हुआ, सवाल फरमाइए कि घर पर अंबिया आएंगे। अंबिया हमारे गरीब खाने पर अंबिया आएंगे, हर मुसलमान के घर पर आएंगे तो जो अमल करेगा, सुनिएगा, वरना और कोई जो अमल के घर पर करेगा मुसलमान, उसके घर पर अंबिया आएंगे ही आएंगे, गारंटी। और वो अमल क्या है? घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को अगर है बुलाना। ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न है अपने घर में जश्न हैदर मनाना पड़ेगा। ऐसे ही जश्न हैदर नहीं होगा, फिर नारे भी लगेंगे। स्वाद सफदर जाओनी, स्वाद सामान, कान तैयब, स्वाद ज़हर जाओनी, क्या नाशक, क्या रियाज़ी, है बतावर जाओनी, क्या कामन, क्या कौसर, क्या गौर जाओनी, लाम लश्कर, नीम बोला, नूरिया तक जाओनी, आवरात, है हदायत, ये है यावन, किसी भी मुसलमान से कि तुम इबादत क्यों करते हो, तो वो कहेगा कि अल्लाह इबादत के लायक है इसलिए इबादत करते हैं। जब वो ये जवाब दे तो आगे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यही असल अकीदा है कि अल्लाह इबादत के लायक है इसलिए इबादत करते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि मैं जन्नत की वजह से करता हूँ, तो उससे फौरन सवाल कीजिएगा क्या कोई गारंटी है कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? बड़े से बड़ा मौलवी ये नहीं कह सकता
کہ ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے سجدوں کو اللہ قبول کر رہا ہے. ہر مولانا، ہر عالم دین، ہر صاحب ثروت، ہر صاحب عزت آدمی، ہر صاحب معرفت آدمی یہی کہے گا کہ ہم جتنے بھی سجدے کر لیں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول کر لے. ورنہ کبھی کبھی ساری زندگی کی عبادت ایک گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ساری زندگی کے گناہ ایک نیکی سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کبھی تھی اسی شعر کو سنانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. آگے ٹھیک ہے جی. اب آپ 100 حج کر لیں، اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کہ میں قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے میری مرضی، میں دیکھوں گا، قبول کرنا چاہوں گا تو کروں گا، ورنہ تو 100 حج بھی کر لو تو نہیں کروں گا، کرنا چاہوں تو 1 حج بھی قبول کر لوں. یہ کلیہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی عبادت کرو دعا ضرور کرو. اللہ اس لیے کہتا ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے دعا مانگا ضرور کرو، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم نماز پڑھو دعا بغیر مانگے چلے جاؤ. اللہ کہتا ہے، اللہ کوئی بڑی ادا پسند ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے. اب شعر سماعت فرمائیے کہ وہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، گارنٹی کوئی نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک نسخہ ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام کو بتایا وہ نسخہ ہے، وہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو جنت آپ پر واجب ہے. اب سماعت فرمائیے. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. آپ سے اور قمر بھائی آپ سے دونوں سے دعا چاہوں گا کہ آپ ماتمی ہیں خاص طور پر. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پہ رضوا کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے گا. یہ پاسپورٹ ہے جنت کو. اگر آپ کوئی ماتم نہیں کرتا تو چلو نہ کرے. ماتم تو اپنے عشق اظہار کا نام ہے، کوئی دور سے کرے، کوئی ہلکا کرے گا، کوئی نہ کرے، کوئی کرے، یہ اپنے عشق اظہار کا نام ہے. لیکن اب میں مصرع تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. یہ وہ چیز ہے اگر جس پر عمل ہوا، یہ ہوا تو جنت، اور اگر یہ نہ ہوا تو کسی کا باپ بھی جنت نہیں لے کے جا سکتا. سنیے گا پورے وثوق کے ساتھ منبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. مال کا ہے وہ خلد بری کی فاطمہ کو منانا پڑے گا. مال کا ہے وہ خلد بری کی فاطمہ کو منانا پڑے گا. میں ایک تیور میں شعر پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا اگر ساتھ دے سکے. ذرا سا بھی خوف ہو کسی کا تو ساتھ نہ دیجیے گا، لیکن میں پڑھنے لگا ہوں. یہ اور حقیقت پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا کو، خاص طور پر منکر حیدر کو چیلنج ہے میرا. منبر حسین پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں پوری دنیا کو، اور پوری دنیا میں جتنے بھی منکر علی چند تعداد میں، ان سب کو چیلنج ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو میرا نام تبدیل کر دینا. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. جائے پیدائش مرتضیٰ پر اپنے سر کو جھکانا پڑے گا.
انتشار لحد بھی نہ ہوگا اور نہ شجرہ بتانا پڑے عزم ہے درمیانا پڑے گا. کربلا جانے کی تیاری کیا ہے؟ نور عشق علی دل میں بھر کے خاک کربلا سے سنور کے. نور عشق علی دل میں بھر کے خاک کربلا سے سنور کے. باغ جنت میں فرحان کو ہے کربلا ہو کے جانا پڑے گا. فساد بھائی کی کا یہ حکم ہے کہ کل 18 مارچ گزری ہے، کل 14 شعبان میں تھی. عجیب اتفاق ہے کہ شہید جعفر صاحب کی شہادت 18 مارچ کو ہوئی اور کل 14 شعبان میں تھی. انہی کے ساتھ سوال کے لیے دن امام زمانہ کا ہے. ہر دن امام زمانہ کا ہے، لیکن آج خاص طور پر مولا کے آمد پروز ہے تو ان کی آواز میں انہوں نے کہا کہ ان کے انداز میں پڑھے. میں کوشش کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک ان کی آوازیں پڑھ سکوں، کوشش کروں گا. وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، لیکن اگر پھر بھی مزید تھوڑی اور یاد تازہ ہو سکے تو ان کے لیے دعا فرمائیے گا. حال غم سنائے جب امام آئیں گے. حال غم سنائے جب امام آئیں گے. محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر. جن کو شک ہے بارہ پر، بارنے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے. ذرا اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کر بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا. کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا. سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ. حمد نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائے گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے. جب خدا کو پکارا غنی آ گئے، جب خدا کو پکارا غنی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی،
آگہی آ گئی موت کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا خطر موت سے کیا حذر اس سے بچنا بھی کیا گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفنا دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفنا دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑیاں تقریر حسین نقوی صاحب ایوریج ہے خدا اس راز کے صدقے اس دن کے صدقے ان کو شفا کامران کرتا اس جشن کا ثواب کے صدقے ان کو شفا کامران تمام بیماروں کو شفا کلیت فرمائے آپ سب کی دعائیں جمیعاً مولا قبول فرمائے اس جشن کے صدقے میں توقیر شاہ صاحب مولا آپ کو صحت عطا فرمائے توقیر شاہ صاحب کو ایک جاتی صلوات پڑھیے شہید کا ذکر ہمارے بزرگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا بھائی تھا اور بڑا شیر دل بھائی تھا ان کا پڑھا ہوئی نعتیہ کلام کے چند اشارات کے سلسلہ اچھا میں پیش اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا خدا شہید امجد صابری صاحب کو حاضرین میں جگہ عطا فرمائے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو کو ہم نے یاد کیا یقیناً آنکھ میں آنسو آئے لیکن آج خوشی کا دن ہے چہروں پر آنسو نہیں آنے دوں گا امجد صابری صاحب سے کنیکٹ رکھتا ہوا ان کا پڑھا ہوا ایک کلام اس کے بعد اظہر نیر صاحب کے لکھے ہوئے آگے کے مصرے پہلے اوریجنل کلام پھر اس کے بعد اس مصرے پر لکھا ہوا آگے یعنی اس کو عقیدے کی تفسیر میں ڈھال کر اظہر نیر صاحب نے بعد میں لکھا پہلے امجد صابری صاحب نے کیا پڑھا سنیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر ذرا مل کر پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا آگے یہ کرم ہے کیا عطا کیا ہے اور دعا کیا ہے عقیدے کی تفسیر میں ڈھل کر آپ کو ساری آنکھوں کے چھل ٹھلتے ہوئے آنسو انشاءاللہ خوشی کے آنسو میں تبدیل ہوں گے ہاتھ بلند کر کے سارے مل کر بولیے گا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آگے میرے صاحب کیا لکھ رہے ہیں کرم بھی علی جاگنا جس کا عقیدہ ہے کرم بھی علی عطا بھی علی
نبی دی جگہ شب ہجرت تو شب میرا ذہن میں رہے نبی دی جگہ سم گیا علی خدا دی جگہ بولے کتنے بجے شروع ہوتا 8 بجے اب 12 بج رہے ہیں 4 گھنٹے ہو گئے اس کے علاوہ جب جلسے ہوتے ہیں پورے دن آپ بیٹھتے ہیں مولا کے ذکر میں اور صرف اکیلے نہیں آتے اپنی فیملی کو ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو اپنی زوجہ کو اپنے بوڑھے باپ کو سہارا دے کر ہم سب یہاں آتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں مجھے انصاف کر کے بتائیے کوئی شخص آپ کو کہے کہ ماں بہنوں کو لے کر آؤ گھر کی تمام عورتوں کو گھر کی بچیوں کو بچوں کو بوڑھے ماں باپ کو لے کر آؤ اور ایک ہی جگہ بیٹھ جاؤ کچھ کرنا نہیں ہے تم نے صرف بیٹھے رہنا ہے شام کو 1 کروڑ روپے لے لینا تو آپ کی غلط گوارا کرے گی نہیں تو یقین کرو یہ حسین دلوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے تبھی تو حسین نے یہ عزت بخشی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں پردے میں ہیں کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ عباس کا جلال ہے یہ عباس کا اہتمام ہے نا احسان ہے ان کا ورنہ ہم کہاں جا سکتے ہیں اپنے ماں بہنوں کو لے کر کے جی خدا آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کے بیٹے کو خدا علم کی دولت عطا فرمائے حسنین کو بھی علم کی دولت عطا فرمائے اور تمام خواہشات آپ کی پوری ہو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں رکیے ہم کوششیں کرتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی امانت کا احساس کرے یعنی یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس پر کوئی تکلیف نہ ہو یعنی دنیا کی کوئی تکلیف نہ ہو یہ جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ ایک چیز کھانے سے میرے جسم کو نقصان ہوگا مجھے نہیں کھانی چاہیے یہ جسم اللہ کی امانت ہے ہم جب صحت سے خیال رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کر لیجیے بولے کوئی بیماری کہتے ہیں بیماری نہیں ہے ہم چیک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آنکھ صحیح ہے کان صحیح ہے بلڈ پریشر پوری باڈی کا چیک اپ کر لیجیے کوئی بلڈ پریشر تو نہیں ہے مجھے کوئی شوگر تو نہیں ہے ہارٹ کا پرابلم نہیں کڈنی کا گردے کا جگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں پوری جب تحقیق ہو جاتی ہے انسان کہتا ہے جی ٹھیک ہے گاڑی بھی انسان کی چلتی رہتی ہے سروس کراؤ نہ کراؤ گاڑی چلے گی لیکن ایک وقت طاقت ہو کر جسم بھی ایسے ہی گاڑی کی بھی جب تک آپ سروس مرمت نہ کرائیں ہر ہفتے آپ اس کی سروس کراتے ہیں گاڑی کو دھلواتے ہیں اس کا انجن آئل چینج کراتے ہیں تاکہ گاڑی چلتی رہے کیونکہ آپ کو اپنی چیز سے پیار ہے تو آپ کو پتہ ہے گاڑی چلتی رہے گی لیکن پھر بھی بندہ کہتے نہیں چیک کرا لو تو آئیے پھر ہم اور اپنا عقیدہ چیک کریں یقیناً آپ 100% صحیح ہوں گے پھر بھی کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاتے میں اٹھا کرتا ہوں پھر بھی چیک کر لیں ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو اچھا جی مطمئن ہو گیا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ مولا کی جشن میں بیٹھے مولا کا ذکر سن رہے ہیں دربار میں بیٹھے کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ یہ لو بنگلے کی چابی یہ لو گاڑی یہ بلینک چیک ہے جتنی چاہے قیمت لے لو جتنی چاہے مال و دولت لے لو بدلے میں در حسین چھوڑ دو در علی چھوڑ دو تو ہم اس کو ایسے ہی کہیں گے اس پہ لعنت تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے کون کون نہیں کرے گا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ اب سنیں ہمیں کسی وجہ سے ضمیر باندھ رہا ہوں تاکہ آپ سب آمادہ ہوں اب یہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اب آپ سب نے دیکھ لیا کیمرہ گھماؤ ذرا ایک بار پھر کون کون مولا کے در پر کمپرومائز نہیں کر سکتا لاکھوں دولت بھی لے دولت پہ بھی لات ماریں گے بنگلو گاڑی پہ بھی لات ماریں گے اگر مولا کے دربار کے آڑے آتی ہے ٹھیک ہے اب سنیں یہ سب کچھ مولا میں دے دیں گے لیکن اب سنیے بات اب جس مقصد کی طرف میں آپ کو لے کر آنے والا ہوں ہم نے اپنے عقیدے کا ٹیسٹ کیا اور کافی حد تک ہم سب پاس ہو گئے اب آگے بات چلتی ہے
کہ ہم جب میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ مولا اپنا ذکر سننے آتے ہیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، مجھے انصاف کر کے بتاؤ یہ تم نے ہاتھ اٹھایا مولا نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا؟ اب اگر مولا کسی بندے کا جس کا ہاتھ نہ اٹھا اس کے شانے پکڑ کر کہے بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے، ہماری طرف دیکھیں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے، میری طرف دیکھیں گے میں تو اپنا ارادہ ہاتھ اٹھا کر بتا دوں گا، آپ نے بھی بتانا ہے تو ہاتھ اٹھانا، میرے نہیں دکھانا، مولا کو دکھانا ہے۔ اے میرے مولا نہیں ہو کسے در جانا، نہیں ہو کسے در جانا، ات جینا ات مر جانا، صدقہ میں تیرا کھانا ایک نانا جبتا جانا، مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا۔ جو علی کے رنگ میں رنگنا چاہے وہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولے میں نو اپنے رنگ رنگ دے مولا، میں نو اپنے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے۔ تیری اچھی شان مولا تو بڑا لجپالے، تیری اچھی شان مولا تو بڑا لجپالے، چندڑی نورا نور بنا دے مشکلہ نو ڈال دے، جنو کعبہ آنکھ زمانہ، جنو کعبہ آنکھ زمانہ ہے میرا مرشد خانہ، جب کعبے نو میں جانا ایک نعرہ جبتا جانا، حیدر مولا مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا مولا۔ اپنے مولا سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کر جتنا اونچی آواز سے جب تک آواز پہنچانا چاہو ہاتھ اٹھا کر بولنا میں نو اپنے رنگ دے مولا، 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 رنگ دے۔ میں نو اپنے رنگ وچ رنگ مولا، میری حسرت توڑ چڑھا مولا، دنیا دی شاہی کی کرنی مینو نجات خاک بڑا مولا، پاک تیرے عشق دی کڑیاں، پاک تیرے عشق دی کڑیاں، پاک تیرے عشق دی کڑیاں دنیا تو آزاد ہاں، پاک تیرے عشق دی کڑیاں دنیا تو آزاد ہاں، مست مست کلندر بنیا اج بھی زندہ باد ہاں، کبھی پاک کلندر سونا میرے ورگا ہور نہیں ہونا، بس ورد میں علی علی ورد پکونا، ایک نعرہ جبتا جانا، مولا 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 حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا۔ ایک طرف وہ گھر عالیشان گھر ہو، سونے کے مینار ہو، ہیرے کے فانوس ہو، اور ایک طرف کچی مٹی کا گھر ہو، رہنا کہاں ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، محل ہے، سونے کے مینار ہے، ہیرے کے فانوس ہے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، مخمل کا بستر ہے، لیکن یہاں کچی مٹی ہے، تکیہ بھی پتھر کا ہے، لیکن اس گھر پہ علم ہے، اس گھر پہ اس بنگلے پر علم نہیں۔ تو پھر میں کیا کہوں گا، اگر آپ بھی کہنا چاہو تو بولنا مولا ادھر نہیں، گھر میرا کچی مٹی دا محل دی مینو لوڑ نہیں، گھر میرا کچی مٹی دا محل دی مینو لوڑ نہیں، اتنے سونا علم سجایا جس دا کوئی جوڑ نہیں، اتنے سونا علم سجایا جس دا کوئی جوڑ نہیں، میرے گھر غازی دی چھاواں رب دا میں شکر منا
جلاوا وہ دیوے روز جلاوا کھلارا جب کا جانا مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا مولا مرشد حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا سلام اب آپ کے عقیدے کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. اب کھلی آفر ہے. کیمرے گھوم رہے ہیں, لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے, کیمرے میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, آپ داد دے رہے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہاں بھی وہاں بھی, یہاں بھی وہاں بھی. اتنا سا بھی خوف ہو تو میری طرف سے آفر ہے, چہرے کو کیمرے سے بچا کے رکھیے گا, آواز نہ نکالیے گا, ہاتھ نیچے رکھیے گا. لیکن اگر مردوں کی طرح حق بات بولنا چاہو تو میں مصرع پیش کر رہا ہوں. انصاف آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. کیمرے گھومیں گے, میں پھر بتا رہا ہوں, ریکارڈ میں آئے گا, میرے ریکارڈ میں آ رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں, میں حق بات بول رہا ہوں. ہار گیا ہے دشمن ہے جیت گیا لال کر دے, دشمن ہے جیت گیا لال کر دے, سچ گیا لال کر دے, لال کر دے, بس جھولے لال کر دے. میری کلندر کی بنے ڈوگی زمین ہے, پانچ میں غازی کے سبب یار ہنسی ہے, کتنا ہنسی ہے آج یہ منظر, جیت گیا لال کر دے, بڑا سبھی لال کر دے. عراق کی زیارت کے لیے بھائی قرآن اندازی ہے علی نائک کی طرف سے راولپنڈی سے ساتھ میں جدھر جاتے ہیں ان کی طرف سے یہ قرآن اندازی کا سلسلہ ہے. آگے اب کون مزید جاتا ہے, جو جائے تو ہمارا سلام پیش کرے, جو نہ جائے وہ بھی یہاں سے ہمارا سلام. جی پرچیاں جو قرآن اندازی کے وہ لے کر آ جائیں.